قومی سلامتی کو خطرات کے حوالے سے زیرو ٹالرنس پالیسی ہے، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا تحفظ پاک فوج کی اولین ترجیح ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا لاہور گیریژن کا دورہ، فیلڈ مارشل کو لاہور گیریژن میں آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے فارمیشن کے زیر اہتمام تربیتی مشقوں کا جائزہ لیا۔ فیلڈ مارشل کا لاہور گیریژن میں افسران سے خطاب، مستقبل کی جنگوں کے حوالے سے تیاریوں اور جدت اپنانے پر زور دیا گیا۔ کہا پاک فوج ہر قسم کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پرعزم ہے، افواج اعلی معیار، نظم و ضبط اور بے لوث قومی خدمت کو فروغ دے رہی ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل نے جوانوں کو فراہم کردہ کھیلوں اور تفریح سہولیات کو سراہا۔ فیلڈ مارشل کا CMH لاہور میں ہائی کیئر سینٹر کا بھی دورہ، طبی عملے اور انتظامیہ کی خدمت کی تعریف کی۔ ہر ظالم مافیا کے لیے پنجاب کی زمین تنگ کر دی گئی ہے، کسی بھی فتنے کو پنپنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا علماء کرام میں اعزازیہ کارڈ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کہا کچھ شدت پسندوں نے احتجاج کے نام پر ریاست کو یرغمال بنایا، کئی لوگوں نے مذہب کے نام پر فتنے کو فروغ دیا، لوگوں نے اسے سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے، قانون کے محافظوں کو بے گناہ شہید کیا گیا۔ دین کا نام استعمال کر کے فتنے کو فروغ دینا خیانت ہے، مذہبی منافرت اور تقسیم کو روکنا علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ دو سپر پاور کے درمیان کشیدگی مزید بڑھنے لگی، امریکی بحریہ نے وینزویلا کی ناکہ بندی سے بچ نکلنے والے روسی بحری جہاز پر قبضہ کر لیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی بحریہ اور کوسٹ گارڈز طویل عرصے سے اس جہاز کا پیچھا کر رہے تھے اور پہلے بھی اس پر قبضے کی کوشش کی گئی۔ امریکی اخبار کے مطابق جہاز ایک روسی آبدوز اور ایک جنگی بحری جہاز کی حفاظت میں سفر کر رہا تھا۔ تیل بردار جہاز نے وینزویلا کے گرد امریکہ کی جزوی ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی تھی، جو امریکی پابندیوں کا شکار ممالک کے خام تیل لے جانے والے شیڈو فلیٹ کا حصہ ہے۔ برطانیہ کا روسی آئل ٹینکر ضبط کرنے کے امریکی آپریشن میں شامل ہونے کا اعتراف، برطانوی وزیر اعظم نے بھی مشن میں امریکہ کے ساتھ دینے کی تصدیق کر دی۔ جان ہیلی کا کہنا ہے برطانوی مسلح افواج نے امریکی کارروائی کی کامیابی میں پیشہ ورانہ مہارت اور اعلیٰ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ برطانیہ نے امریکہ کی درخواست پر جہاز کو قبضے میں لینے کے لیے معاونت فراہم کی اور یہ معاونت بین الاقوامی قانون کے تحت فراہم کی گئی۔ روسی تیل بردار جہاز قبضے میں لینے کے بعد عالمی تناؤ میں اضافہ، روس کا سخت رد عمل، آئل ٹینکر کو قبضے میں لینا بحری قزاقی قرار دے دیا۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے آئل ٹینکر بین الاقوامی پانیوں میں تھا، امریکی اقدام میری ٹائم قوانین کی خلاف ورزی ہے جس کے لیے اسے جواب دہ ہونا چاہیے۔ امریکہ جہاز پر موجود روسی عملے کی حفاظت اور ان کی واپسی یقینی بنائی جائے، جہاز پر موجود تمام روسی شہریوں کے ساتھ انسانی، مہذب اور عالمی قوانین کے مطابق سلوک کیا جائے، وطن واپسی میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ امریکی صدر نے چین اور روس کے بعد نیٹو کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا، کہا امریکہ کے بغیر نیٹو بے بس ہے، چین اور روس صرف ہم سے ڈرتے ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا نیٹو کے بغیر عالمی طاقتیں بے خوف ہو جائیں گی، کہا زیادہ تر ممالک اپنی 2% GDP کی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تھے، امریکہ سب کا بوجھ اٹھا رہا تھا، اپنی کوششوں سے میں نے بعض ممالک کو 5% تک ادائیگی کرنے پر مجبور کیا جو اس سے پہلے ناممکن سمجھا جا رہا تھا۔ تیل کے حصول کی جنگ، وینزویلا کے تیل کی کمائی پر امریکی گرفت مضبوط، تیل کی فروخت سے حاصل کردہ رقم سے امریکی مصنوعات کی خریداری کرنا ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی اقتصادی حکمت عملی کا اعلان کر دیا، کہا نئے معاہدے کے تحت وینزویلا سے 30 ملین سے 50 ملین بیرل تک تیل امریکہ کو پہنچایا جائے گا، جس کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم زرعی مصنوعات، ادویات، طبی آلات اور توانائی کے بنیادی ساز و سامان صرف امریکی مصنوعات کی خریداری میں خرچ ہوگی۔ ادھر امریکی انرجی سیکرٹری کریس رائٹ نے بھی واضح کیا ہے کہ واشنگٹن وینزویلا کے تیل کی فروخت کو بے حد تک کنٹرول کرے گا، تیل کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم امریکہ کے زیر کنٹرول کھاتوں میں جمع کی جائے گی، جس سے امریکہ کو معاشی اور سیاسی دباؤ بڑھانے کا موقع ملے گا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر حکومت نے اپوزیشن سے مذاکرات کی حکمت عملی بنا لی، وزیر اعظم نے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو اپوزیشن سے مذاکرات کا گرین سگنل دے دیا۔ ذرائع کے مطابق حکومتی وفد بھی اسپیکر کی درخواست پر مذاکرات کے لیے تیار ہے، تاہم حکومت کا غیر منتخب نمائندوں سے بات چیت نہ کرنے کا فیصلہ ہے، مذاکرات صرف تحریک انصاف کے منتخب نمائندوں سے ہی ہوں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے تحریک انصاف کو اپنے چیمبر میں آنے کی بھی دعوت دی، دوسری جانب اسپیکر کی پیشکش کے باوجود بھی ابھی تک اپوزیشن کی صفوں میں خاموشی برقرار ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے کسی رہنما نے تاحال اسپیکر چیمبر سے باضابطہ رابطہ نہیں کیا، اپوزیشن کی رضامندی پر اسپیکر پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بھی بلائیں گے۔ اسلام آباد میں نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا اجلاس، صدر مملکت، وزیر اعظم، صدر نون لیگ نواز شریف کی مشاورت سے حکومتی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز۔ اجلاس میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، لیاقت بلوچ، شیر افضل مروت، بیرسٹر سیف، عمران اسماعیل اور شہزاد وسیم کی شرکت۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں فوری طور پر اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کی جائے، کہا سیاسی کارکنوں کی رہائی کے بعد حکومت پر اعتماد بڑھے گا۔ اعلامیے میں میڈیا کی سینسرشپ کے خاتمے اور سیاسی افراد پر مقدمات ختم کرنے کا مطالبہ
مطالبہ۔ نیشنل ڈائیلاگ میں بات چیت کے عمل کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا آئندہ اجلاس ملتان میں ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ چین، بیجنگ پولیس کالج کا دورہ، کالج کے ہائی ٹیک ٹریننگ کے مختلف سیکشن دیکھے۔ محسن نقوی نے بیجنگ پولیس کی جانب سے گاڑیوں کے ذریعے ملزمان کو پکڑنے کا زبردست مظاہرہ دیکھا۔ بیجنگ پولیس کی پیشرانہ مہارت اور تربیت کے شاندار معیار کی تعریف۔ بہترین مظاہرے پر گاڑیوں کے خصوصی اسکواڈ کو بھرپور داد دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ وہیکل اسکواڈ کا پیشرانہ صلاحیتیں اور بہترین تربیت دیکھ کر بہت متاثر ہوا ہوں۔ پاکستانی پولیس افسران کو بھی جدید تقاضوں کے مطابق تعلیم اور پیشرانہ تربیت دی جائے گی۔ نیشنل پولیس اکیڈمی کے تمام ASPs ایک ماہ کی ٹریننگ کے لیے بیجنگ پولیس کالج جائیں گے۔ حکومت نے بجلی کے نرخ بڑھا دیے۔ 1 جنوری سے اوسط بنیادی ٹیرف میں ₹1.79 فی یونٹ اضافے کا فیصلہ، جس کے بعد فی یونٹ اوسط نرخ ₹33.38 ہو جائے گی۔ حکام کے مطابق نیپرا کا متعین کردہ نیا ٹیرف موجودہ ٹیرف سے ₹1.79 فی یونٹ زیادہ ہے۔ اعلامیہ کے مطابق مالی سال 2025-26 کے لیے پہلے سے مقرر کردہ ₹34 فی یونٹ کی ٹیرف سے 62 پیسے کم ہے۔ اس کوس کی مجموعی مالی ضرورت کا تخمینہ ₹3,379 ارب لگایا گیا ہے، جس میں ₹2,923 ارب بجلی کی خریداری کی قیمت شامل ہے، جبکہ 456 ارب 15 کروڑ روپے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے اخراجات اور منافع کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ فیصلے کا اطلاق وفاقی حکومت سے منظوری کے بعد ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کراچی کو ترقی یافتہ شہر بنانے کے لیے متحرک۔ کراچی کی ترقی کے لیے جامع منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے اہم بیٹھک۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے DGFWO میجر جنرل عبدالسمیع کی قیادت میں وفد کی ملاقات۔ کہا چاہتا ہوں کہ FWO کے ساتھ شراکت داری قائم کر کے ترقیاتی منصوبے شروع کیے جائیں۔ کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں 444 اندرونی سڑکوں کی تعمیر کی جائے گی۔ شہر کے تمام میگا اور اہم منصوبوں کی بہترین ڈیزائننگ ہونی چاہیے۔ کراچی کے لیے 84 ارب 79 کروڑ 60 لاکھ روپے کا پیکج دینا چاہتا ہوں۔ 26 ارب 20 کروڑ روپے کی مزید رقم کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کراچی کی ترقی دنیا کے لیے بہترین شہروں سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ ادھر وزیر اعلیٰ سندھ کو تھرکول منصوبے کی پیش رفت کے حوالے سے رپورٹ پیش۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کوئلے کی موصل نقل و حمل سے پاکستان میں توانائی کی حفاظت کو تقویت دینا ہے۔ منصوبے کی تکمیل سے بن قاسم پورٹ تک 9 کلومیٹر ٹریک کی توسیع سے بندرگاہ کوئلے کی رسائی آسان ہوگی۔ منصوبے پر 90 بلین روپے کی لاگت آئے گی۔ سندھ اور وفاقی حکومت 50% فنڈز فراہم کرے گا۔ کوئٹہ میں کھلے مقامات پر کچرا پھینکنے والوں کو جرمانے ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ صفائی کی کارکردگی جانچنے کے لیے غیر جانبدارانہ سروے کرانے کا فیصلہ۔ صفا کوئٹہ اور میونسپل کارپوریشن کی جانب سے شہر میں صفائی کے موجودہ انتظامات پر تفصیلی بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کوئٹہ میں صفائی کی مجموعی صورتحال پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا شہریوں کو صاف اور صحت مند ماحول فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ صفائی کے نظام میں فوری اور مؤثر بہتری لائی جائے۔ انہوں نے صفائی سے متعلق شکایت کے فوری ازالے کے لیے ایک مؤثر شکایتی نظام قائم کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ قومی زبان اردو ہے، اگلی بار انگلش میں تقریر ہوئی تو غصہ آ جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وائس چانسلر کی تقریر پر ناخوش۔ سہیل افریدی کا شہید بے نظیر بھٹو وومنس یونیورسٹی کی وائس چانسلر کی انگلش میں تقریر پر اظہار ناراضگی۔ آئندہ اردو میں تقریر کرنے کا حکم دے دیا۔ کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا وائس چانسلر صاحبہ نے انگریزی میں تقریر کی جو مجھے اچھی نہیں لگی۔ تمام یونیورسٹیوں کو اردو میں تقریر کرنے کی ہدایت دی ہے۔ امریکہ میں غیر قانونی امیگرینٹس کے خلاف کارروائیاں، چھاپے کے دوران اہلکار کی فائرنگ سے خاتون شہری ہلاک۔ واقع امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ کے چھاپے کے دوران پیش آیا، جہاں امیگریشن چھاپوں کے خلاف پہلے ہی عوامی احتجاج جاری تھا۔ امریکی میڈیا کے مطابق متعدد افراد نے اہلکاروں کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ اسی دوران ایک خاتون ڈرائیور کو گولی مار دی گئی جو موقع پر ہی جان کی بازی ہار گئی۔ ادھر حکام کے مطابق خاتون نے مبینہ طور پر اپنی گاڑی سے ICE اہلکاروں کو کچلنے کی کوشش کی، جس کے رد عمل میں فائرنگ کی گئی۔ کچے کے علاقوں میں حکومتی ریٹ قائم کرنے کا مشن، سندھ حکومت کا کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف گرینڈ آپریشن کا اعلان۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن کہتے ہیں کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے، ان کا مکمل صفایا کر کے دم لیں گے، تاہم جو ڈاکو ہتھیار ڈالے گا اسے ایک موقع ضرور دیں گے۔ وزیر داخلہ سندھ کا سندھ میں DIG سکھر کے دفتر کا دورہ، پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی دی۔ وزیر داخلہ سندھ کی زیر صدارت صوبے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ IG سندھ جاوید عالم نے جرائم کے خلاف پولیس اقدامات اور کامیاب اہداف پر بریفنگ دی۔ بتایا کچا اور پکا ایریاز دونوں میں پولیس دستے متحرک ہیں۔
रहीम यार खान में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी। 1 करोड़ सर की कीमत वाले डाकू मीरा लठानी ने साथियों समेत हथियार डाल दिए। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक संगीन जुराइम में मुलव्वस डाकुओं फिदा उर्फ राठौर लाठानी और जुल्फी लठानी ने भी खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक DPO रहीम यार खान इरफान अली सिमू की क़यादत में क्रिमिनल्स के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड कार्रवाइयां जारी हैं। गिरफ्तार डाकू कत्ल, पुलिस पर हमलों, अगवा बराए तावान समेत संगीन जुराइम में मुलव्वस रिकॉर्ड याफ्ता है। DPO रहीम यार खान के मुताबिक हथियार डालकर पुरअमन जिंदगी की तरफ आने वालों के लिए रास्ते खुले हैं। बेहतर जिंदगी गुजारने का पूरा मौका दिया जाएगा। इधर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की बदनामे जमाना डाकुओं के साथियों समेत हथियार डालने पर DPO रहीम यार खान और टीम को शाबाश। बलूचिस्तान में रेलवे ट्रैक की बहाली का मंसूबा नौकंडी से सिब्बी तक $400 मिलियन की लागत से रेलवे ट्रैक अपग्रेड होगा। मंसूबा रवा साल अप्रैल में शुरू होगा। 600 किलोमीटर तवील ट्रैक की अपग्रेडेशन की जाएगी। मंसूबा 3 साल में मुकम्मल किया जाएगा, जिसकी तकमील से महफूज और आसान सफरी सहूलियात मुमकिन होंगी। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में सर्दी की शदीद लहर। दर्जा हरारत मनफी हो गया। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -4, कल्लात -7, जियारत में -9 और योब में -2 रिकॉर्ड। सिब्बी में दर्जा हरारत 6 और तुर्बत में 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि नौकंडी में कम से कम दर्जा हरारत 1 और चमन में -1 रहा। गवादर में कम से कम दर्जा हरारत 12 और जीवानी में 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। एशेज सीरीज ऑस्ट्रेलिया की इंग्लैंड को 5वें टेस्ट मैच में 5 विकेटों से शिकस्त। सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 160 रन का हदफ दिया, जो ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लेबुशेन 37, जैक वेदरॉल्ड ने 34 रन बनाए। 5वें टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की जानिब से ट्रेविस हेड और कप्तान स्टीव स्मिथ ने सेंचुरियां स्कोर की। इंग्लिश टीम दूसरी इनिंग्स में 342 रन बनाकर आउट हो गई थी। इंग्लैंड की जानिब से जैकब बैथल 154 रन बनाकर नुमाया रहे। 5 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने पहले 3 मैचेस में कामयाबी हासिल की। चौथे टेस्ट मैच इंग्लैंड के नाम रहा। 5वें और आखिरी टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 384 रन और दूसरी इनिंग्स में 342 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 567 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया को 160 रन का हदफ मिला था। इसने दूसरी इनिंग्स में 5 विकेटों के नुकसान पर मतलूबा हदफ पूरा कर लिया।